میں ابھی آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسا زندگی گزارنے کا سبق قرآن سے دے رہا ہوں۔ اگر جو شخص بھی اس کو اپنی ترتیب بنا لے گا، اپنی زندگی میں اتار لے گا، ایک تو وہ کبھی رکے گا نہیں، ٹھہرے گا نہیں، گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، اور کبھی وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کی زندگی کبھی برباد نہیں ہوگی، اس کی زندگی کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ یہ ایسا سبق ہے جو بھی اپنی زندگی کے اندر اتار لے گا، وہ راکٹ کی طرح، وہ شاہین کی طرح اڑتا ہی رہے گا، اوپر ہی جاتا رہے گا۔ اور یہ قرآن مجید سے یہ سبق ہے جو ہم سب نے اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا، اور اس نے سجدہ کرنا بھی نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تجھے حکم کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں زیادہ فضیلت والا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر حرارت ہے، شدت ہے، جبکہ مٹی کے اندر پستی ہے۔ میں افضل ہوں، میں اس کو سیدھا کیسے کر سکتا ہوں؟ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دفع ہو جا، ذلیل ہو گیا ہے تو۔ اللہ رب العزت نے دھتکار دیا کہ تو نے تکبر کیا میرے سامنے۔ فخرج انک من الصاغرین، تو ذلیل ہو گیا ہے، نکل جا یہاں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس نے کہا کہ تو مجھ کو مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے جس وقت تو مردوں کو اٹھائے گا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک تو مجھ کو مہلت دے دے، یعنی قیامت تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھ کو مہلت میں نے دے دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ ابلیس نے کہا کہ میں چوکڑی مار کر، گوٹھ مار کر میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو ورغلاؤں گا، پھسلاؤں گا، ان کو تجھ سے دور کروں گا۔ جو تیرا سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے، میں اس صراط مستقیم سے ان کو دور کروں گا۔ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر میں ان کو چلنے نہیں دوں گا۔ میں ان کو دوسرا راستہ، گمراہوں والا، جو مغضوب علیہم والا ہے، وہ راستہ میں ان کو دکھاؤں گا۔ میں ان کو گمراہوں والے راستے پر چلاؤں گا، سیدھے راستے کی طرف ان کو نہیں آنے دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے کہا کہ میں چاروں طرف سے، ان کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے میں ان پر حملے کروں گا، وسوسے میں ان پر ڈالوں گا، میں ان کو پھسلاؤں گا، چاروں طرف سے میں آؤں گا، ان پر حملے کروں گا۔ صراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہے، اس سے میں ان کو دور کروں گا، اس پر ان کو چلنے نہیں دوں گا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تو پائے کہ وہ تیرے راستے پر چل رہا ہے۔ سب کو پھسلاؤں گا، سب کو ورغلاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ جو شکر کر سکے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے،
اللہ نے دھتکار لیا اس کو کہ تجھ پر لعنت برس رہی ہے، اب تو لعنتی ہے، تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، یہاں سے نکل جا، اور یاد رکھ لے جو تیری بات مانے گا تجھ کو بھی اور اس کو بھی میں تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا، جہنم کے اندر پھینک دوں گا، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو، یہاں پر، یہاں سے جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ۔ اور ایک درخت کے بارے میں بتایا، وہ درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کا جو پھل ہے وہ نہ کھانا، تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بات نہ مانے، اسے ظالم کہتے ہیں، جو گناہ کرے اسے ظالم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ شیطان وسوسے ڈالنے لگا، شیطان ان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا، اور شیطان جا جا کر بار بار بتانے لگا کہ تم اس کا پھل کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے تمہارے اندر طاقت نہیں تھی، اب طاقت پیدا ہو گئی ہے، تم کھاؤ گے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ملے گی، اور تم ہو سکتا ہے کہ فرشتے بن جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ساتھ ہی قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم میری بات مان لو، اور ساتھ قسمیں کھانے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے، میں تمہارے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے ورغلا لیا، شیطان نے پھسلا دیا، اور آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا تو ان کی جو جنت کی پوشاکیں تھیں اللہ رب العزت نے وہ کھینچ لی، وہ اتار لی، اور وہ ننگے ہو گئے، اور جنت کے جو پتے تھے وہ آپس میں ایسے وہ جوڑنے لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے آواز دی کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، پھل کھانا تو دور، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، تم نے یہ پھل کھا کر بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم کر لیا ہے، اور تم دونوں کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے یہ فرمایا کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، واقعی ہم نے گناہ کر دیا ہے، تو ہم کو معاف کر دے، تو ہماری مغفرت کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہم پر رحم کر دے۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہماری بخشش نہیں کرے گا، تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ تو اللہ رب العزت نے جنت سے دنیا پر یہاں اتار دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اب تو امتحان کے اندر ہو، اب یہاں پر آپس میں تمہاری دشمنیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ایک متعین وقت ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور ایک مقررہ وقت تک تم یہاں رہو گے، پھر تمہیں فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، پھر تمہیں یہیں مارا جائے گا، تمہیں یہیں زندگی دی جائے گی، یہیں پیدا کیا جائے گا، یہیں مارا جائے گا، اور پھر یہیں سے تمہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ دیکھو بھائیو، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھی معاف کیا، حوا علیہ السلام کو بھی معاف کیا، اور آدم علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ وہ دنیا سے اپنا متعین وقت گزار کر چلے گئے ہیں، یہاں نہیں رہے ہیں، لیکن کامیاب ہو گئے ہیں۔ کامیاب وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟
کیونکہ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور وہ اس وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ اور شیطان تباہ کیوں ہوا، ناکام کیوں ہوا، اب بھی برباد ہے اور آخرت میں وہ برباد ہی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اب بھی اس پر لعنت، ذلت، تباہی، بربادی اللہ کی برس رہی ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ وہ اڑ گیا، وہ گناہ کرنے کے بعد اڑ گیا، جم گیا، وہاں اٹک گیا، وہاں وہ رک گیا اور اس نے توبہ نہیں کی۔ یہ بہت بڑا زندگی کو بدلنے کا یہ ایک سبق ہے۔ اگر یہ جس کی زندگی کے اندر آ جائے، یعنی جب بھی گناہ ہوں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور، ضعیف پیدا کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس کے خمیر کے اندر ضعف ہے، یہ گناہ کرے گا، اس سے گناہ ہوں گے۔ اگر یہ شیطان کی طرح اٹ گیا، ڈٹ گیا، وہاں سٹک ہو گیا تو ذلیل و رسوا ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی اس کی ناکام ہو کر گزرے گی، اور جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ اگر آدم علیہ السلام کی طرح کوئی بھی آدمی، آدم سے آدمی، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان آدم علیہ السلام کی طرح، حوا علیہ السلام کی طرح معافی مانگ لے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ جتنے مرضی آپ نے گناہ کیے ہوں، جتنے مرضی کیے ہوں اور جتنے بڑے کیوں نہ کیے ہوں، لیکن توبہ میں کبھی بھی دیر نہیں کرنا ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت توبہ کر کے سونا ہے، روزانہ اپنے گناہوں پر رونا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے۔ دیکھو، آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہو میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، اس کا بہت ہی سمپل ایک طریقہ ہے معلوم کرنے کا۔ اگر آپ گناہوں پر توبہ کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہو، تو آپ کے اندر تکبر نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ اٹکے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے ہو، سٹک ہوئے ہو، جب گناہ ہوتے ہیں تو آپ معافی نہیں مانگتے ہو، دیر کرتے ہو، تو آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے۔ چاہے باہر سے آپ جتنا ڈونگ رچا دو، عاجز وہی ہے جو روزانہ توبہ کرتا ہے، بندہ وہی ہے، اللہ کا غلام وہی ہے جو اللہ سے روزانہ معافی مانگتا ہے۔ تو گناہوں کے اوپر جمنا نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، یہ ناکامی ہے۔ گناہوں پر جمنا، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، جو گناہ کیے ہیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ ریئل سکسیس ہے، یہ کامیابی ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو یہ ایک زندگی کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر اس واقعے کو بیان کیا، اور سبق یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ روزانہ گناہوں پر معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر موت آ گئی تو سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی موتیں ہو رہی ہیں، انسان رات کو سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، رات کو ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کتنے دل کے دورے پڑتے ہیں اور کیسی بیماریاں نکل آئی ہیں، گمنام قسم کی بیماریاں نکل آئی ہیں جن کے نام ہی نہیں ہیں، اور ایسے جو گھمی ہوئی بیماریاں ہیں، آدمی کو لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو توبہ میں تاخیر نہ کریں، پلیز توبہ میں تاخیر نہ کریں، روزانہ توبہ کریں۔ اس کو اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس کو شیڈول بنا لیں، اس کو اپنی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ توبہ کرنی ہے، شیطان کی طرح تکبر نہیں کرنا، ڈٹنا نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی طرح، حوا علیہ السلام کی طرح عاجزی اختیار کر کے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے سے انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، شانت ہو جاتا ہے، پیسفل ہو جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، اور اس کی زندگی کی جتنی بھی کنفیوژن ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس کے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کا دماغ ایک ڈائریکشن کے اندر بھاگنے لگ جاتا ہے، توبہ کی وجہ سے بوجھ اتر جاتا ہے، اور انسان کو جو احساس کمتری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو توبہ کی وجہ سے بے شمار فائدے انسان کو ملتے ہیں، تو اس وجہ سے توبہ میں بالکل تاخیر نہیں کریں۔